السلام علیکم۔ اسلام کی پہلی عظیم تاریخی جنگ بدر۔ مدینہ کی رات گہری ہو چکی تھی، خاموشی میں ایک بے چینی چھپی ہوئی۔ کہیں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف ہیں اور دوسری طرف صحابہ کرام اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر منزل بدر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ لمحہ تھا جب اسلام کی پہلی اور فیصلہ کن جنگ ہونے والی تھی۔ تاریخ اسے 313 بہادر مومنوں اور 1000 کافروں کی جنگ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ قریش نے مسلمانوں کی املاک لڑائیاں ظلم کیا اور اب ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ مسلمانوں نے سوچا کہ شاید یہ مال غنیمت ظلم کا بدلہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے ساتھ بدر کی طرف سفر شروع کیا، لیکن مکہ میں قریش نے شور مچا دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ ابو جہل نے پورے مکہ کو اکٹھا کیا۔ جنگ کی تیاری ہوئی۔ 1000 کا لشکر جس میں 100 گھوڑے اور 600 زرہ بند سپاہی شامل تھے بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے کل تعداد صرف 313 تھی، گھوڑے صرف 2 تھے، زرہ مکمل صرف 8 افراد کے پاس تھی، لیکن ان کا یقین پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ 17 رمضان 2 ہجری۔ گرمی کی شدت میں ریت کی ٹیلوں پر قدم چلنا ابھی مشکل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر پہنچ کر بہترین حکمت عملی اختیار کی۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ پانی کے قریب پڑاؤ کیا جائے تاکہ دشمن پیاسا رہے اور مسلمانوں کو آسانی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ قبول فرمایا۔ یہ اسلام کا پہلا جنگی مشورہ تھا۔ صحابہ نے پانی کے کنویں کو گھیرے میں لے کر اس کے سامنے حوض بنایا اور پانی ذخیرہ کر لیا۔ رات آئی، صحابہ سو گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، اگر یہ 313 آج مٹ گئے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ صبح سورج نکلا تو قریش کا لشکر گردہ اڑاتا ہوا سامنے آ گیا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، سب بڑے بڑے سردار پر غرور کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر تکبر تھا۔ ایک کہنے لگا، آج ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کی نسبت 313 کے ساتھ ہے۔ جنگ کا آغاز عرب روایت کے مطابق مبارزات سے ہوا۔ کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نکلے۔ دھول اڑتی ہے، تلواروں کے جھنکار گونجتی ہے۔ چند لمحوں بعد تینوں کفار زمین پر ڈھیر پڑے ہوتے ہیں۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب لڑائی عام ہوئی تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ دشمن 3 گنا سے بڑھ بھی زیادہ تھے۔ کفار کے صفیں اونٹوں اور گھوڑوں سے بھری ہوئی تھیں۔ مسلمانوں کے پاس صرف جذبہ ایمان تھا۔ اسی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، اے رب، نصرت نازل فرما، اے اللہ ہماری مدد کر، اے اللہ اپنا وعدہ پورا کر۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، میں 1000 فرشتوں کی مدد سے تمہاری فتح کروں گا۔ 308 انسان، 1000 فرشتے آسمان سے اترے۔ چہرے چمک رہے تھے۔ سفید گھوڑے اور میدان بدر کا نقشہ بدل گیا۔ مسلمانوں نے ایک آواز نعرہ لگایا، یا اللہ! تیر چلنے لگے، نیزے ٹوٹنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تعالی، حضرت مصعب رضی اللہ عنہ تعالی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، سب
شیر اسلام بن کر لڑ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دشمن کا پیچھا کر رہا تھا کہ ایک فرشتے نے گھوڑے پر آ کر اس سے پہلے اسے گرا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی تلوار حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی تھمائی جو اللہ کے حکم سے چمکتی ہوئی تلوار بن گئی۔ یہ ایمان کا کامل تھا۔ ابو جہل فخر سے کہتا پھر رہا تھا آج اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ دو کم عمر مسلمان معاذہ اور معاذ رضی اللہ عنہ تعالیٰ اس کی طرف بڑھے۔ معاذ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے وار سے ابو جہل گھوڑے سے گرا، پھر معاذ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے دوسرے وار کیا، ابو جہل زمین پر تڑپتا رہ گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے اس کے گردن پر پاؤں رکھا۔ ابو جہل نے آخری بار کہا بتاؤ آج کس کا غلبہ رہا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا آج اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا متکبر زمین پر دفن ہو گیا۔ جنگ چند گھنٹے ہی جاری رہی، لیکن فیصلہ قیامت تک کے لیے لکھ دیا گیا۔ 70 کفار ہلاک ہوئے، 70 قیدی بنے، باقی فوج بھاگ گئی۔ مسلمانوں میں سے 14 صحابہ شہید ہوئے اور یہ 14 اسلام کے پہلے ہیرو کہلائے۔ 313 کی یہ فتح صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ بنیادی اعلان تھا کہ اسلام حق ہے اور اللہ اس کے ساتھیوں کو ساتھ میں رہتا ہے، اور اللہ اس کے ساتھیوں کی مدد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں کھڑے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں شکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں فتح دی، تمہاری قتل کے باوجود قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا۔ کئی قیدی صرف مسلمانوں کے بچوں کو پڑھانا سکھا کر آزاد ہوئے۔ یہ تھی اسلام کی انسانیت۔ آج کا پیغام جنگ بدر ہمیں سکھاتی ہے کہ تعداد نہیں، قبضہ نہیں، اسباب نہیں، فتح ایمان اور اللہ کے اعتماد سے ملتی ہے۔ 313 نے دنیا کو دکھا دیا کہ جب یقین ہو اور مقصد اللہ ہو تو 1000 نہیں پوری دنیا بھی مقابلہ کر لے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو، ویڈیو انفارمیشن لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔